پارہ سورہ یوسف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ۔ الف لام را، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن مجید جو بڑی واضح کتاب ہے، اس کی یہ آیات ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، قرآن عربیا، عربی میں، عربی زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم یہ بیان کرتے ہیں آپ پر بہت ہی خوبصورت واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے وحی کیا ہے آپ کو یہ قرآن۔ قرآن مجید وحی کرنے کی وجہ سے یہ قصہ بھی ہم آپ کو بذریعہ وحی سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تھے آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر۔ یہ سورہ یوسف ہے، اور اس سے پچھلی سورت سورہ ہود، اس میں رب العالمین نے مسئلہ توحید بیان فرمایا، اور اس میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے کہ جن جن نبیوں کا تذکرہ سورہ ہود میں ہوا تو ان نبیوں نے اپنی قوم کو کھلے انداز سے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا، اللہ کی توحید سے ان کو روشناس کروایا، ان کو پہچان کروائی اللہ کی ذات کی۔ اور یہ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلہ توحید کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بیان کروایا۔ تو مین بنیادی نقطہ اس میں بھی مسئلہ توحید ہے۔ ہود کے اندر اور نبیوں کے حالات تھے، ان کی دعوت کا تذکرہ تھا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور اسی طریقے سے مختصراً حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو ان کی دعوت بھی یہی تھی، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت بھی اس لیے عطا کی تھی کہ وہ میرا
میری ذات کی پہچان کروائیں اور مسئلہ توحید ڈٹ کر بیان کریں۔ تو سارے نبیوں نے اپنے اپنے انداز سے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا۔ اس سورہ یوسف کے اندر رب العالمین نے باقی واقعات سے ایک الگ انداز سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ باقی نبیوں کے جو واقعات ہیں تو وہ بالترتیب بیان نہیں کیے گئے کہ ایک واقعہ شروع کیا پھر اس کو آخر تک مکمل کیا، ایسے نہیں، بلکہ رب العالمین قرآن مقدس میں واقعات صرف اس لیے بیان نہیں کرتے کہ بس واقعہ برائے واقعہ ہو، بس پتہ چل جائے کہ جی فلاں نبی کا حال یہ تھا، فلاں نبی کا واقعہ یہ ہے، فلاں نبی نے ایسے دعوت دی، ان کے اوپر یہ ہوا، فلاں مصیبتیں آئیں، فلاں تکلیفیں آئیں، واقعے کا پتہ چل گیا۔ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کا بھی حال بیان فرماتے ہیں تو اس سے مقصود دعوت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے مقصود امت کو سمجھانا ہوتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی تھی کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ بھی تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، جس طرح پہلے نبیوں پر اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، غم آئے اور ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئیں، اسی طرح آپ کے اوپر بھی آ رہی ہیں تو آپ بھی صبر کرو جس طرح انہوں نے صبر کیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر کیجئے جس طرح پہلے اولو العزم رسولوں اور پیغمبروں نے صبر سے کام لیا۔ اور دوسرا مقصد کہ اس سے مسئلہ توحید سمجھانا مقصود ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے نبیوں نے اللہ کی توحید کھل کر بیان کی تو اس طریقے سے آپ بھی اس مسئلے کو کھل کر بیان کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس قرآن کو لوگوں کو سنائیے اور اس کے پیچھے چلیے، جو جو قرآن کہتا چلا جائے اس کو بیان کرتے چلے جاؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جس طرح قرآن تمہیں تبلیغ کا حکم دے رہا ہے اس طریقے سے قرآن کی تبلیغ کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ قرآن امت کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے اور اس کی دعوت لوگوں کے اندر عام کی جائے، اور وہ دعوت ہے اللہ کی توحید کی۔ لوگ اللہ کی توحید کو بھول چکے تھے، مسئلہ وحدانیت کو بھول چکے تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، تو رب العالمین نے انہی کی شرک کی تردید کے لیے پیغمبر بھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہود آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے آپ ہمیں یہ بتلاؤ کہ یہ بنی اسرائیل یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ یہ تو ملک شام کے علاقے کے رہنے والے تھے، کنعان بستی کے اندر رہنے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس بستی کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے یہ مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو یہ سچا پیغمبر ہوگا تو یہ بتلا دے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مکہ سے باہر تو نکلے ہی نہیں، یا طائف میں گئے دعوت کے لیے، طائف میں گئے تو طائف والوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی عرب کے قبائل تھے، یہودی یا عیسائی نہیں تھے، مشرکین عرب میں سے تھے، وہ بنو حوازن قبیلہ اور بنو ثقیف۔ تو اگر تو یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا تو بتلا دے گا، اور اگر سچا نبی نہیں ہوگا تو نہیں بتلا سکے گا۔ تو رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نازل فرمایا، یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں بھی رب العالمین نے اس مسئلے کو بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ آپ کو جو واقعہ سنا رہے ہیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ واقعہ یہ ہماری وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے۔
تو عالم الغیب ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اگلے پچھلے موجودہ ہر حالت کو، تمام واقعات کو، تمام حالات کو جاننے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، بڑے سے بڑا کوئی عظمت والا بندہ، انسان، کوئی اور مخلوق، کسی کو بھی سارے حالات کا علم نہیں ہے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں ایک بات یہ لوگوں کے ذہنوں میں پھیلی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، انبیاء اگلے پچھلے سارے حالات کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، تو قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے سامنے آپ کی یہ آیت ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ ہم آپ کو بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں، ہم آپ کو وحی کے ذریعے قرآن اتارتے ہیں، اور اسی قرآن میں ہم یہ سورۃ یوسف بھی آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا اور اتنا بہترین واقعہ ہے، اور یہ ہم آپ کو بذریعہ وحی سنا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو جس کو پہلے واقعے کا پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے صرف یہ واقعہ نہیں، بلکہ پہلے جتنے رسول آئے ان کی تعداد یا ان کے حالات کا بھی اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ اب یہ بھی یہ صفحہ نمبر 616 ہے اور 24واں پارہ سورۃ المؤمن۔ اس کی آیت نمبر 78 ہے، 616 سورۃ المؤمن، آیت نمبر 78۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اس حوالے کو کھول کے رکھنا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا مصر میں آباد ہونے کا علم نہیں تھا، اسی طریقے سے باقی نبیوں کے حالات بھی اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم نہیں تھے، آپ مکمل نہیں جانتے تھے، اور اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور البتہ پکی بات ہے، تحقیق ہم نے بھیجے بہت سارے رسول آپ سے پہلے۔ رسولاً جمع ہے، رسول کی، رسول واحد، رسولاً جمع، بہت سارے رسول، تعداد معلوم نہیں، بہت سارے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، جن کے واقعات ہم نے آپ کو بتلائے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، ان میں ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو بتلائے نہیں، ہم نے ان کے حالات آپ کو نہیں بتلائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مشرکین مکہ کا ایک اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں نشانی دکھلاؤ، کوئی معجزہ دکھلاؤ، تب ہم مانیں گے کہ تو اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، ہم ایمان لائیں گے۔
لیکن قرآن نے کہا، اللہ نے بذریعہ وحی یہ پیغام دیا، وما کان لرسول، جن نبیوں کے حالات بتلائے یا جن کے حالات نہیں بتلائے، سب کے لیے ہم نے یہ قانون جاری کر دیا بشمول آپ کے۔ ہم نے وما کان لرسول، کسی رسول کے بھی یہ اختیار میں نہ تھا، کسی رسول کے اختیار اور طاقت میں نہ تھا، ان یأتی بآیۃ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھلانا چاہتا تو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا، ورنہ نبی اپنی طاقت سے، اپنی اختیار سے لوگوں کے مطالبے پر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ دکھلانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب امر اللہ کا آ پہنچتا تو فیصلہ کر دیا جاتا حق سچ کا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خواب و خاسر ہو گئے جھٹلانے والے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا وہ خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ نبیوں کی بات نہ مانی تو پھر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، دوسری بات کہ اللہ کے نبی مختار کل بھی، مختار کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو، تمام اختیارات کا مالک ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کا ایک شعر ہے، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ احد سے، احد اللہ کی ذات ہے، اور احمد حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد سے احمد، اللہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور احمد سے تجھ کو۔ اس سے تجھ کو کا مخاطب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصورات میں ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات ملے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو سارے کے سارے اختیارات عطا کر دیے۔ کون والا اختیار، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا۔ یہ کون والا جو اختیار ہے، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں اللہ نے کون والا اختیار پیارے پیغمبر کو عطا کیا، اور پیارے پیغمبر نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی پیارے پیغمبر کی عطا سے جو چاہیں زمین میں تصرف کریں، جو چاہیں کریں، کسی کو اولاد دیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو مال و دولت سے نوازیں، کسی کو غریب کریں، کسی کو امیر بنائیں، کسی کو فقیر بنائیں، کسی کو تخت پہ بٹھائیں، کسی کو تختہ دار پہ لٹکائیں، جو بھی اللہ کے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہو گئے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی طاقت سے معجزہ دکھا دے، قدرت، اپنی نشانی کوئی دکھا دے اپنی پیغمبری کی صداقت کے لیے، اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے، تو وہ دوسروں کو امیر غریب اور کون مکون کے اختیارات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جی، تو بات میں یہ کر رہا تھا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ بات ہم معاشرے میں کرتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں لوگوں کو، تو کہتے ہو اے نبی دا گستاخ ہے، اے نبی دا گستاخ ہے، اے نبی دی شان دے وچ کمی کر دینے۔ نبی ہوئے، رسول ہوئے تے انہوں کسی گل دا علم نہ ہوئے، پتہ نہ ہوئے، یہ کنج ہو سکنا؟ اگر نبی ساڈے حال نہیں جاندا تے پھر وہ نبی کس گل دا، رسول کس گل دا؟ لوگوں کے یہ ذہن بن چکے ہیں۔ لیکن ہم نے تو قرآن کی ماننی ہے، لوگوں کے ذہنوں کا ہم پاس نہیں رکھ سکتے۔
ہم ان کے ذہنوں پہ، ہم ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی سنت ہے۔ ہم تو عقائد کے معاملے میں ان دونوں چیزوں سے باہر جا ہی نہیں سکتے، ہمیں تو راستہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ فلاں ولی نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا، فلاں بزرگ نے کیا کر دیا، انہوں نے کیا کیا نشانیاں دکھلا دی، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی کہتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب۔ اب اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک دفعہ شدت سے بھوک لگی، توجہ سے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے، قرآن کی مجلس میں با ادب ہو کے بیٹھا کرو، ادب سے بہت کچھ ملتا ہے۔ بڑی شدت کی بھوک لگی، روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، ایک چاند لگا مہینے کا تو دن گزرتے رہے، مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا چاند لگ گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا چاند لگ گیا، مہینہ گزر گیا، 3 مہینے گزر جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کبھی کھجوریں کھا کر پانی پی کر گزارا کر لیا، ہاں جی، کبھی کچھ، اس انداز سے گزارا چلتا تھا۔ اور آج ہمارے گھروں میں سال کا آٹا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے حالات بڑے ڈاؤن ہیں، ہاں جی، 1 مہینے کا کم راشن ہو نا، پورے سال میں سے 11 مہینوں کا راشن پڑا ہوا ہے، گندم لے لی، 1 مہینے کی کم رہ گئی، ملی اتنی ہے، اور یار پتہ نہیں ہونا آخری مہینہ کیویں گزرے گا۔ اللہ پہ یقین اور توکل ختم ہو چکا ہے ہمارا۔ بہرحال یہ باتیں بہت لمبی ہیں۔ تو شدت کی بھوک لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا وہ سعد شاگرد میرا وہ بڑے دنوں سے کہتا رہتا تھا بھئی ہمارے گھر میں چکر لگائیے، کبھی تشریف آوری ہو، خدمت کا موقع دیں، تو چلو اس کے گھر میں چلتے۔ باہر نکلے، راستے میں بکر صدیق بھی مل گئے، عمر فاروق بھی مل گئے، پوچھا کہاں؟ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں آ رہے تھے۔ کیوں آ رہے تھے؟ یا رسول اللہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہم نے سوچا چلو رسول اللہ کے گھر میں چلتے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، امام الانبیاء ہے۔ میرے بھائیو، یہ مال و دولت کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو میں سمجھوں میرے اوپر اللہ بڑا راضی ہے۔ اللہ کی رضا اس پہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، سمیٹنے سے بھی نہیں سمیٹا جاتا، اتنا زیادہ ہے۔ اس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے احکام پر چلے، اللہ کی توحید کو مانے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ مال و دولت کم بھی ہوتا رہتا ہے، اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو پھر کیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ۔ آپ کے کرتے، آپ کے جسم پہ قمیض نہیں تھی، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ اٹھے نا تو آپ کی کمر پہ وہ چٹائی کے کھجوروں کی بنی ہوئی، کھجوروں کے پتوں، وہ جو لڑیاں ہوتی ہیں کھجوروں کے پتے ہوتے ہیں، اس کی بنی ہوئی چٹائی، ہماری زبان میں اس کو پھوڑی کہتے ہیں، پھوڑی، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ اس پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے نشان نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پر پڑ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا رتبہ تو اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، یہ کیسر و کسریٰ دنیا کے
حقیر ترین بادشاہ، ان کے گھر میں مراعات ختم نہیں ہوتی ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو آپ کا یہ حال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، اور اللہ کے بندے اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے اللہ آخرت تیار کر دے، ہمیں اللہ آخرت میں یہ ساری چیزیں عطا کرے اور ان کو دنیا میں عطا ہو گئی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ہیں، اور صحابہ کرام کے حالات اگر آپ پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، آپ کی زندگی میں صحابہ کا وہ نقشہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار بھی انشاءاللہ اس طرح بننا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نکلے، جا رہے ہیں، گئے، السلام علیکم یا سعد، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، وہ اندر سے آہستہ سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام اونچی آواز سے السلام علیکم یا سعد، وہ پھر آہستہ آواز سے جواب دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے اندر۔ پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام سلام کرتے ہیں، وہ پھر آہستہ آواز سے جواب دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، 3 دفعہ سلام کرتے تھے، اگر جواب نہ آتا تو واپس چل پڑتے، بھائی گھر میں شاید کوئی نہیں ہے، تو آپ واپس چل پڑے۔ انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں۔ پھر تو نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں نے دیا ہے، میں نے تو نہیں سنا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سنوایا ہوتا تو آپ سنتے، میں نے سنوایا ہوتا تو آپ سنتے، میں نے سنوایا ہی کوئی نہیں تو آپ کیسے سنتے؟ معلوم ہوا صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جب درمیان میں آڑ آ جائے، پردے آ جائیں، دیوار کا پردہ ہو، دروازے کا پردہ ہو، سمجھ آ رہی، زندگی اور موت کا پردہ ہو، تو دوسرا کوئی سننے والا، پردوں کے پیچھے سے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ پردوں کے پیچھے سننے والی ذات صرف، جب ایک دیوار کے پردے سے زندگی میں نہیں سن سکے تو وفات کے بعد جب من و مٹی کے نیچے تدفین کر دی گئی تو پھر اس کے بعد کیسے سنیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ ذہن تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا اس بات کو؟ اللہ اکبر۔ تو زندگی میں آپ نہیں سن پا رہے، اندر بیٹھے ہوئے کا سلام نہیں سن رہے، سلام بھی وعلیکم السلام بھی تو سلام ہی ہے نا، سلامتی کی دعا ہے، تو وفات کے بعد اگر کوئی قبر مبارک پہ، روضہ اطہر پہ حاضر ہو کر سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کیسے سنا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ بات بہت ہی آسان سی ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جب زندگی میں آپ نہیں سن پا رہے تو وفات کے بعد کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو مسئلہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عالم الغیب ذات کون ہے؟ باہر پیارے پیغمبر امام الانبیاء کھڑے ہیں، امام الاولیاء ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کھڑے ہیں، اندر بھی امام الاولیاء حضرت سعد صحابی رسول ولیوں کا امام ہے، سب ولیوں سے بڑھ کر ہے، اندر بھی ولی، باہر 2 ولی بھی ہیں اور ولیوں کا امام، انبیاء کا امام بھی کھڑا ہے۔ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اندر سعد ہے یا اندر سعد ہے یا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت میں اس ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، ایک روایت پیش کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو بندہ میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام پہنچتا تھا اس انداز سے جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں، جس انداز سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ خود سنتے ہیں، میں خود سنتا ہوں، تو ظاہر بات ہے وفات کے بعد سن سکتے ہیں تو زندگی میں بھی تو سنتے ہوں گے نا، کیوں جی؟ اگر کوئی بندہ سویا ہوا سنتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جاگتے ہوئے بھی تو سنتا ہے نا، اگر سویا ہوا نہیں سنتا تو ظاہر جاگتا ہوا نہیں سنتا تو سویا ہوا بھی نہیں سن سکتا، فوت شدہ نہیں سنتا
تو زندہ بھی نہیں سن سکتا۔ یہ روایت جو ہے نا، اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن مروان، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے علوم القرآن، اس کا نام ہے علوم القرآن۔ اب انہوں نے اس محمد بن مروان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کذاب اور دجال اور شیعہ راوی تھا۔ وضاع الحدیث کا لفظ انہوں نے لکھا، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یہ حدیثیں یہ اپنی طرف سے روایتیں بنا بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا، اور یہ روایت بھی اسی کی اختراع ہے، یہ اس کی وضع کی ہوئی ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے، ورنہ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ وضع کی ہوئی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے پیچھے چلو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی مخالفت شروع کر دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ قرآن کہتا ہے کہ زندہ بھی پردے کے پیچھے کے حالات کو نہیں جانتا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کے موجود ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارک میں قرآن کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے علماء نے اور محدثین نے یہ بہت واضح کر دی ہے یہ بات کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو حدیث کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کو حدیث کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، پچھلے نبیوں کے حالات بھی نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر بھی کی ایسے واقعات پیش ہوئے کہ جن میں سے ایک حضرت سعد والا واقعہ کہ اندر بیٹھے ہوئے وہ سلام کا جواب دے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کر نہیں سن پا رہے، سمجھ آ رہی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، یہی سمجھ کر واپس پلٹ پڑے کہ اندر سعد موجود نہیں ہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا کہ اندر سعد بیٹھا ہوا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوتے، واپس نہ پلٹتے۔ بہرحال یہ چند باتیں یہ اس سبق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اب ذرا ترجمے کو دیکھ لیجیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر بہت خوبصورت واقعہ قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہمارا اس قرآن کو وحی کرنے کی وجہ سے، یعنی ہم یہ قرآن آپ کو بذریعہ وحی ہم سنا رہے ہیں، آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، تو اس میں یہ واقعہ بھی آ گیا، یہ بھی بذریعہ وحی آپ کو سنایا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تھے آپ اس واقعے کے بتلانے سے پہلے بے خبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہی سنی باتوں ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب